کچھ لوگ اس لیے خودکشی کرتے ہیں کہ وہ قرضے میں ڈوب جاتے ہیں، بھائی میرے اوپر بہت قرضہ ہے، میرے اوپر قرضہ بہت ہے، میں کیسے اس قرضے کو ادا کروں گا، اب یہ اتنا قرضہ ہے، قرضہ کیسے ادا ہوگا؟ تو پہلے تو بھائی اپنے ساتھ والوں سے، اپنے دوستوں سے ملے، کوشش کرے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قرضہ ادا ہونے کی دعائیں بتائی ہیں۔ جس آدمی کے اوپر پہاڑ کے برابر قرضہ ہو، پہاڑ کے برابر کس پہ قرضہ رہتا کیا؟ پہاڑوں کے برابر تو وہ تو اربوں خربوں میں ہے۔ تو حضور نے فرمایا جس آدمی کے اوپر پہاڑوں کے برابر بھی قرضہ ہو، پہاڑوں کے برابر، یہ مستدرک حاکم کی روایت ہے اور ترمذی شریف میں بھی روایت موجود ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ حدیث کا راوی ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ کسی آدمی کے اوپر پہاڑوں کے برابر قرضہ ہو تو وہ اس دعا کو ہمیشہ پڑھتا رہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے گننے کی ضرورت نہیں ہے، جب بھی موقع ملے اس دعا کو پڑھتا رہے۔ تو اس دعا کو جب آدمی پڑھے گا تو اس کے کاروبار میں برکت ہوگی، جو وہ کما رہا ہے اس میں برکت ہوگی، تو جب برکت ہوگی پیسے بچیں گے، جب پیسے بچیں گے جلد سے جلد وہ قرضہ ادا ہوگا۔ یہ بھی میری بات نہیں ہے نا، حضور نے جب فرما دیا ہے کہ پہاڑوں کا برابر بھی قرضہ ادا ہوگا تو ہوگا۔ تو حضور نے فرمایا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضور نے فرمایا کہ پہاڑوں کے برابر قرضہ ہو تو اس دعا کو پڑھنا۔ تو حضور نے فرمایا دعا کیا ہے؟ اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اتنی چھوٹی دعا ہے، پہلی بار سن رہے نا ذرا بڑی لگتی ہے، دو بار پڑھیں گے تو یاد ہو جاتی۔ پہاڑوں کے برابر بھی اگر قرضہ ہے یہ حضور کے الفاظ ہیں کہ اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اس دعا کو آدمی پڑھتا رہے جو مقروض ہے تو اس کا چند دنوں میں دیکھے گا اس کا قرضہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ تو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب دن میں 10 بجے مسجد نبوی میں گئے۔ کون؟ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریب 10 بجے کے قریب مسجد میں گئے۔ جب مسجد میں گئے تو دیکھا ایک صحابی وہاں پر دعا کر رہے ہیں، ان صحابی کا نام ہے ابو امامہ۔ تو وہاں پر دعا کر رہے ہیں تو حضور نے ان کو کندھے سے ایسا ہلایا، پوچھا بھائی یہ تو نماز کا وقت نہیں ہے نا، یہ تو نماز ظہر کا وقت نہیں ہے، ابھی سے آپ مسجد میں کیوں آ گئے، کیا بات ہے؟ تو جب حضور نے دیکھا تو وہ رو رہے تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور دعا کر رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے اوپر قرضہ بہت ہے، میں قرضے میں دبا ہوا ہوں، تو میں اسی قرضے کی دعا کر رہا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا میں تمہیں ایسی دعا نہ بتا دوں، میں تمہیں ایسی دعا نہ بتا دوں کہ تم جس دعا کو پڑھو گے اس دعا کے فوراً پڑھنے کے بعد چند دن کے اندر تمہارا قرضہ ادا ہو جائے گا۔ تو وہ خوش ہو گیا، یا رسول اللہ مجھے ضرور دعا بتائیں۔ تو وہی دعا میں آپ کو بتاتا ہوں، اس دعا کو یاد کر لیں آپ، جس کو مقروض آدمی ہے خودکشی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان دعاؤں کو پڑھیں آپ۔ لیکن ان دعاؤں کو پڑھنے کے لیے آدمی کے لیے بھروسہ ہونا ضروری ہے، یقین اور اعتقاد اور اعتماد کہ میرے نبی نے جب کہہ دیا ہے تو کہہ دیا ہے ہوگا۔ تو حضور نے فرمایا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دعا بتائی کہ اس دعا کو پڑھیں۔ جب انہوں نے اس دعا کو پڑھا تو چند دن کے بعد، مہینے نہیں کہا، حدیث میں مہینوں کا نہیں ہے، چند دن کے بعد وہ آئے اور حضور سے فرمایا کہ یا رسول اللہ میرے سارے قرض ادا ہو گئے۔ اب وہ دعا کیا ہے؟ وہ دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من غلبۃ الدنیا وقہر الرجال۔ یاد کریں گے تو میں گارنٹی سے کہتا ہوں آپ آدھے گھنٹے میں اس دعا کو یاد کر سکتے ہیں، لیکن وہ یاد کرے گا جس آدمی کا اعتماد حدیث پر ہو۔ اب آدمی کیا سوچتا ہے، یار میرا تو قرضہ تو 1 لاکھ ہے، میں کماتا ہوں مہینے میں 10,000، میرا خرچہ بھی چلانا ہے، گھر کا کرایہ بھی دینا ہے، بیوی بچوں کو پالنا ہے، تو میں سب ان کا کروں گا تو میں کیسا بچے گا؟ تو اگر یہ سوچے گا تو قرضہ ادا نہیں ہوگا۔ یہ سوچے کہ میرے رسول نے جب کہہ دیا ہے، میرے نبی نے جب کہہ دیا ہے تو قرضہ ادا ہوگا تو ہوگا ادا۔ تو اس دعا کو یاد کر لے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدنیا وقہر الرجال۔ جب آدمی اس دعا کو پڑھے گا تو چند دن کے بعد اس کا قرضہ ختم ہو جائے گا۔ کتنی خوبصورت دعا ہے۔ اور آدمی جو